احباب گرامی، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، پڑھ کر سنائی، اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کریں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں، اسے دین کا نالج مل جاتا ہے، وہ دین کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب جب ہم کسی انسان کو دیکھیں کہ وہ دین کو سیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ رب العالمین اس پر خوش ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی اپنے دین کو سیکھنے کی، دین کو حاصل کرنے کی۔ ویسے تو دین کی جزئیات بہت سی ہیں، لیکن اگر دین کو چند باتوں میں ہم سمجھنا چاہیں تو اس کے لیے حدیث جبریل بڑی مشہور ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے آ کر پوچھا مل اسلام، اسلام کس چیز کا نام ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا، ان 5 چیزوں کے مجموعے کو اسلام کہتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا، والایمان بالقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ان 6 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا مل احسان، احسان کس چیز کا نام ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دین کا اتنا حاصل کرو، دین کو اتنا سیکھو، پھر اتنے خشوع خضوع کے ساتھ عبادت کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ ایمانی لیول نہیں تو کم از کم تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ احسان ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو دین سیکھنا اور آگے سکھانا، اس سے بڑی خوشبختی اور سعادت کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جو انسان پڑھا لکھا ہے، خاص کر اس کے پاس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، تو وہ انسان ایسے ہے جیسے روشنی ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں ہوں لیکن نماز نہ پڑھنی آتی ہو، روزہ رکھنے کا طریقہ نہ پتہ ہو، والدین کے حقوق کیا ہیں یہ نہ پتہ ہو، غسل کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، تو وہ اندھیرے کی طرح ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں اٹھانے کے باوجود اسے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اس میں تفقہ حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، لوگوں جو انسان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی راستے پر چل پڑے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَصْنَعُ، جو انسان، جو نمازی، جو ڈاکٹر، جو انجینئر، جو بزنس مین، جو مزدور اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو فرشتے اپنے پر اس کے راہوں میں بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا
تو انسان مسجود ملائک ہے، انسان فرشتوں سے افضل ہے، اور خاص کر وہ انسان جو دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ۔ لوگوں، وہ انسان جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، وہ عالم بن کر واپس لوٹتا ہے، تو پوری اس کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر بسنے والی مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ حتی الحیتان فی الماء، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو ذرا سوچئے، واٹر ورلڈ، یہ پانی کی دنیا بہت بڑی ہے، اور اس کے اندر موجود مچھلیوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ ساری مچھلیاں ایک دین کا علم حاصل کرنے والے انسان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو ہم یہ درس میں بیٹھے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، فائدہ ہمارا اپنا ہے، لیکن اس کائنات کی ہر مخلوق آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں، جو دین حاصل کرتے ہیں، عالم صرف وہی نہیں ہوتا جو 8-10 سال مدرسے میں پڑھے۔ ایمان کے جیسے لیول ہیں مختلف، ایسے ہی علم کے بھی مختلف درجات ہیں۔ جتنا جتنا کوئی انسان علم حاصل کرتا ہے اتنا وہ عالم بن جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، کیونکہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، جب انبیاء کرام فوت ہوتے ہیں وہ درہم و دینار، مال و دولت نہیں چھوڑ کے جاتے، بلکہ انما ورثوا العلم، کہ انبیاء کرام اپنے بعد علم کی دولت چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے انبیاء کرام کے دیے ہوئے بتائے ہوئے علم کو لے لیا تو گویا اس نے دنیا و آخرت کے سارے خزانے سمیٹ لیے۔ آپ کو ایک آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ انہوں نے دین حاصل کیا، اتنی محنت کی، دن رات اپنے قربان کر دیے دین کے لیے، اپنی مال، اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کے لیے وقف کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی بہت سے انعامات، اعزازات سے نوازا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے ہی صحابہ کرام کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی، کتنے صحابہ کرام کو مختلف اعزازات دیے۔ تو ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ ابو بکر جو ہیں وہ میری امت میں سب سے زیادہ میری امت کے خیر خواہ ہیں۔ یہ خیر خواہ کیسے بنے؟ دین کا علم حاصل کر کے، قرآن پڑھ کر، احادیث کو سیکھ کر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ نرم دل، نرم خو ہیں، غمخوار ہیں، امت کا درد ان کے دل کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ شجاع ہیں، قوی ہیں، طاقتور ہیں، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ کسی رستے پر چلیں تو شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ کمال، یہ ایمانی لیول ان کو کیسے ملا؟ قرآن و سنت کو حاصل کر کے، قرآن و سنت کو سیکھ کر۔ بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا دین حاصل کیا، اتنا قرآن و سنت کو سیکھا کہ ان کے اندر اللہ رب العالمین نے حیا کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایمان ہے، یہ ایمانی طاقت ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، کہ علی نے اتنا دین حاصل کیا، اتنا دین کو سیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست دی۔
قوت فیصلہ دی، معاملات کو سمجھنے کی بصیرت دی، تو جو سب سے بہترین فیصلہ کر سکتے تھے صحابہ کرام میں سے، ان میں علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يحبه الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق، کہ جو بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے۔ اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتْ، کہ جس کے پاس وراثت کا علم، جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد جو اس کا مال و دولت، جو ورثہ، جو ترکہ ہوتا ہے، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، اس چیز کا علم سب سے زیادہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اور زید بن ثابت وہ صحابی ہیں جب آسمانوں سے وحی نازل ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید بن ثابت کو بلاتے، یہ کاتبین وحی میں سے ہیں، کہ اے زید اس وحی کو لکھ لو۔ اور انہی صحابی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم یہودیوں کی زبان سیکھو۔ اتنے ذہین و فطین تھے، 2 ہفتے میں پوری زبان سیکھ لی۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَقْرَأُهُمْ أُبَيٌّ، کہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام، ان سب سے زیادہ قرآن مجید کو جاننے والا، قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنے والا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اے ابی میرے پاس آؤ، اور کہا ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اے ابی رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا اللہ سمانی، اے رسول اللہ کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے، میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں تمہارے رب نے تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، کہ حلال و حرام کے مسائل احکام کو جاننے والا اس امت محمدیہ میں سب سے زیادہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ ایسے صحابی ہیں معاذ بن جبل جن کو نبی علیہ السلام نے یہ کہا واللہ انی لا احبک یا معاذ۔ کوئی صحابی آئے آ کر کہے اے اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، چھوٹے بڑوں کو کہتے ہیں، مرید اپنے پیروں کو کہتے ہیں، لیکن زہ نصیب اس انسان کے جس کا پیر، جس کا نبی اسے کہے اللہ کی قسم بے شک البتہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اے معاذ، تو یہ ان کو مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو دین حاصل کرتے ہیں، قرآن و سنت سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا وان لکل امت امینا، لوگوں یہ بات سن لو، ہر امت میں ایک امانت دار، ایک امین انسان گزرا ہے، اما امین هذه الامہ ابو عبیدۃ بن الجراح، اس امت کا، امت محمدیہ کا امین امانت دار اگر کوئی انسان ہے تو وہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ مختلف صحابہ کرام کو جو سٹیٹس، جو اعزازات، جو القابات نبی علیہ السلام نے دیے، کس بنا پر؟ اس علم کی دولت کی بنا پر، قرآن و سنت کے بنا پر۔ تو نبی علیہ السلام کا جو آج کا فرمان ہم نے پڑھا وہ یہی ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جس کو دین کی سمجھ نہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے۔ تو اگر ہمارے دلوں کے اندر دین کی، قرآن کی، حدیث کی، مسجدوں کی محبت ہے تو سمجھ لیجیے ہمارا رب بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہمارے دل
قرآن و سنت کی محبت سے، اہل ایمان کی محبت سے، مسجدوں کی محبت سے خالی ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم کو جو سنا سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر